چمک دھمک اتنی دیکھی ہے, ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر سے نکلتے ہی اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ہم پر احسان ہے کہ موقع موقع پہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے, شکر کی بھی توفیق دیتی ہے, صبر کی بھی. گھر سے باہر نکلو, موبائل چھن گیا, صبر کا ثواب ملے گا آپ کو, نہیں چھنا شکر کا ثواب ملے گا آپ کو. جان بچ گئی. آپ کو یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے کی بات ہے, بنارس جب جاتے تھے نا لوگ, گلے مل کے روتے ہوئے جاتے تھے, امی بنارس کسی کام سے جا رہا ہوں, بہنوں کا خیال رکھنا میرے مرنے کے بعد, چھوٹے بھائی کا, اور ماں بھی رو رہی ہوتی تھی, باپ رو رہا ہوتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے, بنارس, اور بنارس والا نازم آباد آ رہا ہوتا تھا, یہی اس کا حال ہوتا تھا. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے کراچی میں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہوں, بچ کے آئے ہوں. تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے بھائی, آپ لوگوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے, کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک بہت دیکھ لی ہے, کوئی خطرات نہیں ہے, آپ کا مستقبل بڑا روشن روشن ہے. صرف موت کے بعد قبر کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ مہنگی قبر ملتی ہے, ہمارے یہاں سستی ہے, بہت سستی ہے ہمارے یہاں قبر, کیونکہ 2-4 مردوں کے ساتھ ہی 5واں مردہ ڈال دیا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہلے سے کتنے مردے دفن ہیں. وہ گورکن کی ہاتھ کی صفائی ہے, وہ کیسے دفناتا ہے اس کے حوالے ہوتا ہے انسان. یہ بھی نہیں پتا ہوتا, ایک صاحب تو قبر کے باہر 3 دن پہرا دیتے رہے ہیں اپنے ابا کی. میں نے کہا یہ قبر کے باہر پہرا کیوں دے رہے ہو یار, ابا آپ تھوڑی نکل کے بھاگیں گے, بس چلے گئے اب کیا. کہتے ہیں یار لوگ نکال لیتے ہیں لاش. میں نے کہا اللہ خیر کرے یار, کوئی ڈاکٹر شاکٹر بھی نکال لیتے ہیں, تو اس طرح کا خطرہ تھا ان کو. خیر اب زیادہ نہیں میں ڈراؤں گا آپ کو, تو اس لیے تھوڑا سا نا تمہید میری لمبی ہو جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو مشرکین مکہ کیا تھے, سارے کے سارے بت پرست تھے, اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنائیں اور انہی کو خدا سمجھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. یہ نارمل کام ہے بتاؤ, ایب نارملٹی کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. میں نے پہلی مرتبہ کسی کو پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جو سچی مچی میں دیکھا نا لائیو, ویسے ویڈیوز میں تو دیکھا تھا, وہ میں نے میانمار میں, برما میں دیکھا. میرا جب برما کا سفر ہوا تو ہم تو پاکستان میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا, وہ مندر میں ہوتا ہوگا ہندو اندر, ہم تو مندروں میں نہیں جانا ہوتا ہمارا. میں نے فرسٹ ٹائم جب دیکھا کہ ایک انسان ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جھک رہا ہے, اور بت بھی ایک بڑا بت تھا, اس کے سامنے ایک چھوٹا, میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توحید پرست بنا دیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کلچر انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے, کیسا بگاڑ دیتا ہے. یار تم انسان ہو, تم سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ساری زمینیں, سارے آسمان, سورج, چاند اللہ نے تمہارے غلام بنائے ہیں. وَسَخَّرَ کا مطلب کیا ہے, مسخر کر دیا. جو چیز جو آپ کا سرونٹ ہو, جو آپ کے لیے کام کے طور پر, خدمت کے طور پہ جو آپ کو دی گئی ہو, وہ آپ کے لیے مقدس ہوگی یا آپ اس کے لیے مقدس ہوں گے؟ بولے بھائی, آپ نے مجھے خدمت کے لیے کوئی غلام دے دیا, کوئی خادم دے دیا, مفتی صاحب یہ مسخر ہے, آپ جب تک کینیڈا میں رہیں گے آپ کی خدمت کرے گا. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے, اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مقدس. کہیں گے بھائی یہ آپ اس کے لیے مقدس ہیں, یہ تو آپ کا غلام ہے. تو قرآن نے ایسی تلوار چلائی نا ان نظریوں پر. کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا کہ یہ سورج ہمارے بہت کام کا ہے, کسی نے چاند کو سجدہ کیا, کسی نے آگ کو سجدہ کیا, یہ بہت کام کی ہے, کسی نے روٹی کو بھی سجدہ کیا, کسی نے بزرگوں کی مورتیاں بنائی اور ان کو سجدہ کیا. تو قرآن نے ایک لفظ میں ان تمام کانسیپٹ کی دھجیاں اڑا دیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے, یہ سب کا سب میں نے تمہارے غلام بنا دیے. ان سب کو یہ تمہاری خدمت کریں گے. سورج کتنا بڑا ہے, 9 لاکھ زمینیں سما جائیں, لیکن وہ ہمارا غلام ہے. وہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, میری اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے.
وہ ہمارا سروینٹ ہے, ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. چاند ہمارا غلام ہے, پہاڑ, سورج, آگ, یہ سب کیا ہیں؟ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, کیونکہ اس وقت سب سے افضل ترین مخلوق فرشتے تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے, یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ آدم, اور آدم کی اولاد. تو جو سب سے افضل ہے وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ پتھر کو. بنا بھی اپنے ہاتھ سے رہا ہے, جو بننے میں ہمارا محتاج ہو سجدہ اس کو کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی اکثریت یہی کام کرتی آ رہی ہے. تو یہ کامن تو تھی یہ چیز, مگر نارمل, بولو, نارمل نہیں ہے بھائی, کامن ہے. ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. جب پیغمبروں نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ جو بول نہیں سکتے, ام لہم قلوب یفقہون بہا, کیا